ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں بس اوقات ہماری زندگی کے اندر وہ ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ احادیث پاک کے کثیر احادیث پاک کے اندر یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 70 مرتبہ جواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بندہ کہہ دے یا میرے رب، اللہ تبارک و تعالیٰ عبدی عبدی 70 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کثیر دعائیں کرتے ہیں، بارہا دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے مانگتے نہیں ہیں، ہمارے مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اچھا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں بے توجہی کے اندر، میں آپ کو بے توجہی کے اندر کہہ دوں کہ مجھے ایک پانی کا گلاس چاہیے، پھر آپ کی طرف توجہ ہی نہ دوں، تو آپ وہ کہیں گے کہ یہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو آپ وہ ایک گلاس پانی کا نہیں دیں گے مجھے۔ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک نماز کے اندر اگر صرف 4 رکعت نماز ادا کریں، ان 4 رکعت نماز کے اندر ہم 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، رب سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ لیکن کس طرح طلب کرتے ہیں؟ ہم اپنی نمازوں پر، اپنے دل پر، اپنے خشوع و خضوع پر غور کریں، کیا واقعی ہم ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، لیکن ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ کیا واقعی ہم اس بارگاہ میں اپنی توجہ رکھتے ہیں؟ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ اگر کسی سردار سے، کسی وڈیرے سے، کسی اور شخص سے کوئی چیز مانگی جائے نا، تو اس کو تو صرف یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے اعضاء کیسے ہیں، یہ میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے کہ نہیں جھکا ہوا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں شرمندگی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، وہ کسی سردار سے کوئی چیز مانگے، وہ سردار دے دے گا، کیونکہ اس کو اگر اس کے دل میں، مانگنے والے کے دل میں اگرچہ سردار کے بارے میں عزت نہ ہو، اس کے بارے میں اس کی عزت اس کے دل میں نہ ہو، اگر اس نے اپنی آنکھیں جھکا دی، آنکھیں نم کر دی، کوئی چیز مانگے گا تو سردار کیا کہے گا کہ یہ میری بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، میرے سامنے جھکا ہوا تھا، یہ میری عزت کر رہا تھا، تو وہ اس کو جو مانگے گا وہ اس کو دے دے گا۔ لیکن ہم کس کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے اعضاء سے تو جھکے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دل سے جھکے ہوئے کہ نہیں ہیں؟ دل سے جھکے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو وہ بارگاہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم تو اس کے ان وسواس کو بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں آتے ہیں، ہم ان کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو جس بارگاہ میں ہم جھکے ہوئے ہیں، اپنے دل کے ساتھ اگر جھکے ہوئے ہوں گے اور دل سے کوئی چیز طلب کریں گے، اس ذات کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا جو ہمیں چاہیے، لیکن ہماری مانگنے کا انداز تو ہونا چاہیے، ہم مانگنے والے تو ہوں، حقیقت ہے ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم جو چیز ہمیں چاہیے وہ مانگتے نہیں ہیں اس در سے، جس طرح مانگنا چاہیے اسی طرح نہیں مانگتے۔ اگر ہم جس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جتنی عظیم بارگاہ ہے، جتنی بلند بارگاہ ہے، ظاہر ہے اس بارگاہ میں اسی طریقے سے مانگنا پڑے گا، اسی طریقے سے عاجزی کرنی پڑے گی، پھر جا کے ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہماری توجہ کہیں اور ہو، ہم ذہنی طور پر، قلبی طور پر کہیں بازار میں گھوم رہے ہیں، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حقیقت ہے ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف فرائض ادا ہوں گے، ہمارے ارکان ادا ہو رہے ہیں، جو ہم ان ارکان میں مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ وہ کب ملے گا؟ وہ تب ملے گا جب ہم دل سے مانگیں گے، اس بارگاہ کی عزت، اس کی قدر، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی۔ جب یہ ہمارے دل میں ہوگا، کیا کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تعبد اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تیرے دل میں نہیں آتا نا تو کم از کم اتنا ضرور سوچ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اپنے رب کی اس طرح عبادت کریں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بھی ہوگا، اس کا ڈر بھی ہوگا، حقیقت ہے اس کے بعد ہم جو مانگیں گے ہمیں نصیب ہوگا، ہمیں ملے گا۔ اس بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، جو بندہ جو مانگے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، تب بھی اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں جس طرح مانگنا چاہیے۔ اپنے مانگنے کو، اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں جھکا کے دیکھیں، مانگ کے دیکھیں، جس طرح مانگنے کا حق ہے وہ ذات عطا فرمائے گی، جتنا مانگیں گے عطا فرمائے گی۔